بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نماز کے شرائط کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ہمارے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں۔ بہت سارے حضرات جانتے بھی ہیں اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ ایک تو ہے کہ بھئی موقع نہیں ملا سیکھنے کا، ایک طبقہ وہ ہے جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے آج ہم ویڈیو کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے کہ جی نماز کی کتنی شرائط ہیں۔ نماز کی کل 6 شرائط ہیں، کل 6 شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہ شرائط لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی کرائیں گے۔ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ کمنٹس میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ بھئی ہم نے یاد کر لیا یا نہیں۔ جو بھی آپ کی رائے ہو وہ لازمی دیجیے گا۔ تو آج ہم نماز کی شرائط سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ سوال موجود ہے کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں۔ کل شرائط 6 ہیں جو دعوت اسلامی کی نماز کے احکام یا پھر فیضان نماز میں بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے اس میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی ہے آپ کی طہارت۔ پہلی آپ کی شرط آتی ہے طہارت۔ طہارت میں کیا ہے کہ آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کی جائے نماز کا پاک ہونا، آپ کی مصلی گاہ کا پاک ہونا، یعنی کہ سب کچھ ملا کر ایک ہی چیز بنتا ہے، وہ ہے طہارت، پاکیزگی حاصل کرنا۔ پاکیزگی کس چیز میں ہے؟ پاکیزگی آپ میں بھی ہے، آپ کے کپڑوں میں بھی ہے، آپ کی جگہ میں بھی ہے، آپ کے ارد گرد جو چیز ہے اس میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے پاک اور صاف جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہی جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ تو دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اہم ہے کہ انسان کا جو ہے مرد حضرات کا ستر کیا ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کو لازمی چھپائے گا، تب ہی اس کی وہ نماز ہوگی۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ آپ نے اس کو لازم چھپانا ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی ایک گھٹنا بھی دکھا دیا تو اس میں بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ دیکھنے والا بھی گناہ گار اور دکھانے والا بھی گناہ گار، اور اس کا حساب بھی پھر دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ستر عورت جو ہے وہ عورت کا کیا ہے کہ چہرے کے علاوہ، ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے تلوے کے علاوہ پورا جسم اس کا ڈھانپنا ستر عورت ہے۔ تو اس پورے جسم کو چھپانا عورت کے لیے لازم ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو پردے کا بھی حکم ہے کہ پردہ اس پر فرض ہے، وہ لازم پردہ کرے، کیونکہ عورت ہے، اس کے معاملات، اس کے مسائل، اس کی ہر چیز الگ ہے۔ تو اس متعلق یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب تیسرا ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ قبلہ کس سمت ہے، کعبہ کس طرف پڑ رہا ہے۔ آج کل تو آسان حل یہ ہے کہ بندہ سورج کو دیکھ کر اس کی سمت معلوم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کمپاس وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں، اس لیے سمت قبلہ، ٹھیک ہے، کعبے کی طرف منہ کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ جہاں میں کھڑا ہوں اسی طرف ہی، جس طرف آپ کو یہ بورڈ دکھ رہا ہے اسی سمت میں کعبے کی سمت ہے۔ اگر میں یہاں سے سیدھا کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ اگر میں اس طرف منہ کر لوں یا اس طرف منہ کر لوں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے استقبال قبلہ کی سمت کا معلوم ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے وقت۔ آپ کی چوتھی شرط ہے وقت، کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس میں آپ کا وقت ہونا چاہیے۔ آپ اگر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا چاہیے، عصر کی ادا کر رہے ہیں تو عصر کا وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے لازمی شرط ہے شرط نمبر 5، نیت۔ نیت کا بہت اہم جز ہے کہ نیت ویسے تو کہتے ہیں دل کے پکے اور سچے ارادے کو، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہوئے بھول جائیں کہ بھئی میں اب پڑھ کیا رہا ہوں، میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، یا میں وتر ادا کر رہا ہوں، یا میں نوافل ادا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے زبان سے نیت کر لیں گے تو
تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے اور کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں فرض پڑھ رہا ہوں، یہ سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ نفل پڑھ رہا ہوں، یا وطر پڑھ رہا ہوں، جو بھی ہے آپ جو زبان سے کہیں گے تو آپ کو یہ پوری نماز میں یاد ہوگا کہ جی میں فرض ادا کر رہا ہوں، یا میں سنتیں ادا کر رہا ہوں، یا میں نفل ادا کر رہا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا. اسی لیے نیت کر لینا بھی شرط ہے. ٹھیک ہے. اب آخری ہے تکبیر اولیٰ اور تکبیر تحریمہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ تکبیر جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھنے کے لیے جب تکبیر کہی جاتی ہے وہ ہے تکبیر اولیٰ یعنی کہ تکبیر تحریمہ. یہی آپ کا جو ہے چھٹی شرط ہے، اس کا لازم ہے. اگر آپ بغیر تکبیر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنے کی تو سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ تکبیر تو لازم ہے. جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے تو نماز شروع ہوگی. اگر آپ سبحان اللہ یا دوسرے معاملات کر لیں تو اس کا الگ مسئلہ ہے. تو آپ کی یہ 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر اولیٰ. ٹھیک ہے. آپ کو میں یہیں سے بتاتا چلوں کہ آگے جو ہم آنے والی ویڈیو میں نماز کے فرائض یاد کریں گے اس میں پہلا فرض آپ کا تکبیر اولیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آخری شرط ہے تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ، وہی نماز کے فرضوں میں سے پہلا فرض ہے. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اسی لیے آپ کو میں 2-3 مرتبہ پڑھا دیتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھ لینا ہے، اور جو یاد ہو جائے تو وہ لازمی کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے. تو نماز کی کل 6 شرائط ہیں. نماز کی کل 6 شرائط ہیں. نماز کی کل 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت. نمبر 1 طہارت. نمبر 1 طہارت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 2 ستر عورت. نمبر 2 ستر عورت. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 4 وقت. نمبر 4 وقت. نمبر 4 وقت. جس طرح میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. اس کے بعد نمبر 5 نیت. نمبر 5 نیت. نمبر 5 نیت. اور نمبر 6 تکبیر اولیٰ. نمبر 6 تکبیر اولیٰ. نمبر 6 تکبیر اولیٰ جسے ہم تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. تو آپ تمام حضرات نے جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے لازمی پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور یہ جو میں نے یاد کرایا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر اولیٰ، یہ آپ نے مجھے لازمی یاد کر کے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہمیں یاد ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.